کی بات یہ ہے کہ داتا صاحب کا پاکستان، حضرت خواجہ غریب نواز کا پاکستان آج اس حال پہ کھڑا ہے. کبھی یہ IMF سے مانگنے جا رہا ہے، کبھی یہ کسی سے مانگنے جا رہا ہے. وہ IMF سے جو مانگنے جاتے ہو تو کبھی یہاں کے بھی عرض کر دو گنج بخش فیض عالم مظہر نور کیا کہنے، خدا تمہیں ہدایت دے، تمہاری عقل پہ پتھر پڑ گئے. یہ حضور نبی علیہ السلام کا فیض ہے. ادھر سے نہیں خزانے ختم ہو گئے. انما انا قاسم اللہ یوتی، یہ نہیں ختم ہوگا. کہنے والے بھی سلطان الہند ہیں. یہ نہیں کہ زید نے کہہ دیا، بکر نے کہہ دیا. دیکھو تسی کہنے والے کون ہیں؟ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نہ کی سارا پیر کامل. داتا حضور کشف المحجوب میں لکھتے ہیں یہ فکرے ان کی زبان سے تب ادا ہوئے جب اس درخت کے نیچے تھے جس کے اوپر میں چڑھا ہوا تھا. آپ فرماتے خدا کی عزت و عظمت کی قسم، پورا درخت، اس کی ٹہنیاں، اس کا تنا، اس کی جڑیں بھی سونے کی ہو گئی. سارا ہی سونے کا ہو گیا. اب وہ جو ہے نا وہ مٹی اٹھانے کے لیے نیچے ہوا تو نیچے دیکھا تو زمین سونے کی. زمین سونے کی. یہ کیا ہوا؟ دائیں دیکھا تو سونا، بائیں دیکھا تو سونا، آگے دیکھا تو سونا، پیچھے دیکھا تو سونا. اب بابا جی نے کام کیا تھا، کیوں نہیں مٹی دیا ٹیما پھڑان دیا. اور کہتا ہے حضور کہاں سے پکڑاؤں، مٹی ہے ہی نہیں، جہاں تک نظر جاتی سونا ہی سونا ہے. بابا جی ایک سوال ہے بابا جی، اگر آپ ہوا میں سونا نکال سکتے ہیں بابا جی تو دیش کی غریبی کیوں نہیں مٹا دیتے بابا؟ جواب بابا جی، جب آپ خود سونا نکال سکتے ہو تو ہم لوگوں سے چندہ کیوں لیتے ہو بابا جی؟ جواب یہ رانگ نمبر ہے، یہ رانگ نمبر. آپ سے تو یہ کہہ رہے ہیں جناب کہ جی IMF سے کیوں قرضے مانگ رہے ہو، اور خود تمہارے سارے بزرگ مرے ہوئے اور زندہ چندے عوام غریب سے مانگتے ہیں. اس وقت نہیں شرم آتی؟ عام بندے بیمار ہوتے ہیں ان کو درباروں میں لے کے جاتے ہو، اور درباروں میں بیٹھے ہوئے بیمار ہوتے ہیں تو انہیں آغا خان اور شفا انٹرنیشنل لے کے جاتے ہو. اس وقت لے جایا کرو نا وہاں پہ اور کہا کرو گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا. آج تک سنیا جے کڈے سے آنے جے تو ہنو کہانی پیچھے لایا نے آپ انہوں نے پتہ بھی کیا ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا. حکمران تو آپ کی نظر میں فاسق ہیں، فاجر ہیں، مجرم ہیں. آپ تو نیک روحیں ہیں نا، ساری نیک روحیں پاکستان کی اکٹھی ہو کے جائیں درباروں میں اور جا کے ان سے ریکویسٹ کریں کہ جی ہمارا یہ IMF کا قرضہ اتار دیں، ہماری بجلی پوری کر دیں. 1965 تک تو آپ راوی کے پل پہ آ کے بم پکڑتے تھے، آپ کے دربار پہ بم ٹھوک کے چلا گیا ایک بندہ، وہ آپ سے نہیں پکڑا گیا. ہو سکتا ہے ان دنوں میں آپ کسی وزٹ کے اوپر ہوں تو مہربانی کریں اب تو اس ملک کے اوپر کوئی نظر کرم فرمائیں. پوری دنیا میں بابوں کے جتنے واقعات ہیں نا جو مصباحی صاحب بھی سناتے ہیں، یہ کتاب 800 سال پہلے فرید الدین عطار نے لکھی ہے، جس کو منگولوں نے قتل کیا تھا. میں بھی منگولوں کی اولاد ہوں ہاں، لیکن اس ٹائم وہ کافر تھے، اللہ نے ان کو مسلط کیا مسلمانوں پہ. اب اسلام کی دولت سے سرفراز کر کے مجھے مسلط کر دیا ان کے اوپر. تو خود یہ نگاہیں مارتے رہے، اور جب منگول آئے تو منگولوں نے نگاہ نہیں ماری، تلوار مار کے بٹ چڑے ساری. انہوں نے نگاہ ہوتے ہی رہ گئی. تو فرید الدین عطار نے تذکرۃ الاولیاء میں بازید بستامی کے بارے میں لکھا ہے کہ لوگ ان کے اوپر خام خواہ الزام لگاتے ہیں، ان کے منہ سے تو اللہ بولتا تھا. اگر انہوں نے یہ کہہ دیا کہ قیامت کے دن محمد اور تمام نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے تو اسے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ تو اللہ ان کے منہ سے بول رہا تھا. جی سورہ توبہ پڑھے. سب سے کرٹیکل جنگ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی کی غزوہ تبوک. 1.5 لاکھ کی فوج لے کر کیسر روم عرب کے بارڈر پہ آ گیا، دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور. اور نبی علیہ السلام کے پاس صرف 30,000 جانثار صحابہ ہیں جن کے پاس سامان بھی پورا نہیں ہے، اور مخالفت میں 1.5 لاکھ کا لشکر. باقی صحابہ جا نہیں سکتے ساتھ. سورہ توبہ آیت نمبر 92 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی علیہ السلام تمہارے پاس لوگ حاضر ہوتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی سواری کا بندوبست کر دیں، ہم بھی آپ کے ساتھ جائیں جہاد کے لیے. تو تم ان سے فرماتے ہو کہ میں کوئی ایسی چیز نہیں پاتا کہ جس کے ذریعے میں تمہاری مدد کر سکوں، تمہارے لیے سواری اور جانے کا ساز و سامان ارینج کر سکوں. تو تم دیکھتے ہو کہ یہ تم سے اس حال میں پلٹتے ہیں کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہوتی ہیں اس غم کے سبب کہ وہ اپنے نبی کے ساتھ مل کر اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کر سک رہے. تو اس وقت حضور علیہ السلام نے تو نہیں اوپر دیکھا تو سونا، درخت دیکھا تو سونا، ادھر دیکھا تو سونا. وہ تو ترمذی میں اوپر تلے 2-3 احادیث موجود ہیں کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے اپنی جو دولت تھی حضور کے قدموں پہ نشاور کی تبوک کے موقع پر، اور نبی الاسلام نے انہیں جنت کی بشارت سنائی. نبی الاسلام کی تو کہیں یہ تعلیمات نہیں ہے کہ آپ کو پیاس لگے تو آپ جو ہے وہ 10 دفعہ دروشی پڑھ لیں، بھوک لگے تو 10 دفعہ آپ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ لیں. میرے بھائی اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے، تو آپ اس قسم کی چیزیں کیوں لوگوں کو بتاتے ہیں؟ نبی علیہ السلام کی تو کہیں یہ تعلیمات نہیں ہے. آپ نے تو ہمیشہ اسباب کو اختیار کرنے کا حکم دیا اور اس کے بعد مسبب الاسباب سے دعا مانگنے کا حکم دیا. اے ابو ہریرہ، جو چیز تجھے نفع دے اس کے لیے پوری کوشش کرنا، اس کے بعد اللہ سے مدد طلب کرنا، کاہلی نہ کرنا، سستی نہ کرنا. پھر بھی تیرے خلاف رزلٹ آ جائے تو پھر کہنا جو اللہ کی مرضی، اگر مگر نہ کہنا، اگر مگر شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے. لیکن یہ اینڈ پہ ہے، کوشش پوری کرنا، پھر اللہ سے مدد طلب کرنا. ہاں، گنج بخش فیض عالم نہیں، اللہ سے مدد. اس کے بعد کاہلی اور سستی نہیں کرنی، کوشش بھی کرنی ہے اور کاہلی اور سستی بھی نہیں کرنی. پھر بھی رزلٹ خلاف آئے پھر کہنا جو اللہ کی مرضی، کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کوئی منظور نہیں تھا، اپنی ایفرٹ تو پوری پٹ کرنی ہے.
الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جس کی یہ کوالٹیز ہوں؟ قلیلا ما تذکرون، بہت کم ہی تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کلیئر کٹ حکم فرما دیا کہ جو کوئی شخص اللہ کے سوا کسی سے دعا کرتا ہے گویا کہ اس نے اسے اپنا خدا، الہ اور معبود مان لیا ہوا ہے۔ بارش کون برساتا ہے؟ اللہ۔ ڈیوٹی کس کی ہے؟ فرشتوں کی۔ لیکن ہم فرشتوں سے بارش مانگیں گے کہ آپ کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے جی، کہتے ہیں بزرگوں کی ڈیوٹیاں نے، تو مشرک ہو جائیں گے بھائی۔ نبی علیہ السلام نے صلاۃ الاستسقاء، بارش کی نماز تعلیم فرمائی ہے۔ اور جی جو مدد کر رہا ہے مشکل کشا تو ہے نا، تو بھائی سب سے بڑا جو مشکل کشا ہے وہ تو سورج ہے۔ آپ کا کوئی بابا اتنا بڑا مشکل کشا نہیں ہے۔ دنیا میں موسم سورج کی وجہ سے تبدیل ہوتے ہیں، دنیا میں ہوائیں سورج کی وجہ سے چلتی ہیں، دنیا میں بارشیں سورج کی وجہ سے ہوتی ہیں، سمندروں کا پانی وائبریٹ ہو کر گلیشیئرز کی فارم میں سٹور ہوتا ہے، وہاں سے پگھل کے زمین کے اوپر اور نیچے دریا چلتے ہیں، بارشیں ہوتی ہیں۔ آپ کی گندم، ہر طرح کی جو فصلیں ہیں سورج کی وجہ سے وہ پکتی ہیں۔ تو کیا ہم کہیں گے المدد یا سورج ذرا آپ بادلوں سے باہر تشریف لے آئیے کہ سردی کا موسم قریب آ رہا ہے، اور بادلوں میں چھپ جائیے کہ گرمی کا موسم قریب آ رہا ہے؟ بھائی یہ نہیں، آپ فرشتوں کو بھی نہیں کہہ سکتے کہ فرشتوں یہ پیغام دے دو، نہیں، آپ کہیں گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اور ہمارے نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے نبی جب کبھی بھی میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو فرماؤ میں تمہارے بالکل قریب ہوں۔ اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعان، ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، لیکن انہیں بھی چاہیے کہ میرا حکم مانیں، مجھ پر ایمان لائیں جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے، پھر وہ رشد و ہدایت پا جائیں گے۔ یہ ون وے ٹریفک نہیں ہوگی۔ ادعونی استجب لکم، اے میرے بندوں مجھ سے مانگو میں قبول کرنے والا ہوں۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں۔ اچھا بات ہوئی دعا کی اور ذکر آ گیا عبادت، کیونکہ دعا ہی تو عبادت ہے جی۔ ابو داؤد ترمذی سنن نسائی میں حدیث ہے الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو عبادت ہے۔ اور پھر حضور نے یہی آیت سورۃ المؤمن کی آیت نمبر 60 جسے سورہ الغافر بھی کہتے ہیں وہ تلاوت کی، ادعونی استجب لکم، اے میرے بندوں مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک جو لوگ میری عبادت سے مجھ سے مانگنے سے تکبر کرتے ہیں میں ان قریب انہیں ذلیل و خوار کر کے جہنم میں داخل کروں گا۔ والعیاذ باللہ تعالی، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم اجرنا من النار۔ ہمارا رب وہ ہے کہ اس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ دنیا کے بادشاہوں سے آپ مانگیں تو وہ ناراض ہوتے ہیں، اور ہمارا رب وہ ہے کہ اس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ اور یہ آپ کو بابوں کے پیچھے لگا رہے ہیں بجائے قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے کے۔ یہ اسماء اعظم ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ یہ ہیں اسماء اعظم جن کے ذریعے آپ نے اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ایک اتنے نہیں، ایک کسی آیت نہیں، کسی حدیث نہیں۔ یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فقہ، سمجھ بوجھ، ٹرو انڈرسٹینڈنگ عطا فرما دیتا ہے۔ اور اللہ دیتا ہے، میں تو صرف تقسیم کرتا ہوں۔ کیا چیز؟ دین کا علم، دین کی تعلیمات وہ اللہ دیتا ہے، میں تقسیم کرتا ہوں۔ اس میں رزق کا کہاں پہ ذکر ہے؟ اس پہ تو امام بخاری نے باب باندھا ہے باقاعدہ کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فقہ عطا فرماتا ہے۔ تو ظاہر ہے دین تو رسول اللہ سے ہی سیکھیں گے نا۔ دین تو نبی علیہ السلام کی مبارک زبان سے نکلی ہوئی ہر چیز کا نام ہے، چاہے وہ قرآن کی شکل میں ہو چاہے سنت اور حدیث کی شکل میں ہو۔ اس میں تکوینی امور کہاں سے آ گئے؟ وہ آپ نے کہاں سے داخل کر دیے؟ لٹریچر میں کوئی خرابی اس جملے کے اندر نہیں ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے کامیاب ہو گیا، جو ان دونوں کی نافرمانی کرے وہ بہک گیا۔ لیکن نبی علیہ السلام کو اتنا غصہ آیا یہ بات سن کے، آپ نے فرمایا بئس الخطیب انت، کتنا برا خطیب ہے تو، تجھے تو چاہیے تھا کہ تو کہتا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ غَوَىٰ، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ بہک گیا۔ تو نے یہ کیوں کہا کہ جو ان دونوں کی کرے؟ اب اس نے تو نہیں کہا کہ یا رسول اللہ میں تو آپ کو اللہ کا بندہ مانتا ہوں، غیر مستقل بذات مانتا ہوں، عطائی مانتا ہوں، ذاتی نہیں مانتا نا، اور زمانے سے کہانیاں نہیں سناؤں۔ اور ابو داؤد میں آگے الفاظ ہیں قم اذهب، اٹھ نکل جائے ادھر سے۔ یہ حضور نے اس لیے کیا کہ تاکہ تمہیں بتایا جائے کہ اگر میں یہ سٹیٹس رکھتا ہوں نا کہ مجھ سے دعا نہیں ہو سکتی تو تواڈے بابے تے شاہی کوئی نہیں۔ یہ نبی علیہ السلام اصل میں یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تواڈے بابے تے شاہی کوئی نہیں۔